اسلام کو اللہ کے راستے سے اور تبلیغ کا اور الہی کلمات اللہ کا پرچار کرنے سے روکنے والے ان کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے انجام کا کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ اب اللہ رب العزت جو ہدایت قبول کرنے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد اس پر ڈٹ جاتے ہیں، استقامت اختیار کر رہے ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے تسلی دی ہے، بشارت دی ہے اور ان کا حوصلہ بڑھایا ہے کہ اگر تم اسی طرح استقامت پر رہے تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا فرمائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کی تمہاری زندگی ہوگی۔ وہ زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ تمہاری زندگی پرسکون اور راحت والی زندگی ہوگی، اور اللہ رب العزت تمام قسم کی نعمتوں سے ان کو مالا مال کرے گا۔ بر صغیر پاک و ہند میں بھی اور اس سے پہلے بھی پھر صحابہ کرام میں بھی کتنی ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کا پہاڑ تھے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کا پہاڑ تھے۔ واقعات آپ علماء سے فائزین سے سنتے رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ لوگ تھے جو سولی پر چڑھ کر بھی، جو گرم کوئلوں پر لیٹ کر بھی احد کی آوازیں لگاتے تھے اور اہل کفر کے ساتھ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ آل یاسر کی مثالیں مشہور ہیں، اور اسی طرح اپنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ائمہ اربعہ میں سے، ان کا خلق قرآن کے حوالہ سے وہ استقامت کا پہاڑ مان گئے کہ انہوں نے کہا، ایک وقت کے بادشاہ نے کہا کہ یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو وہ استقامت کا پہاڑ بن گئے کہ نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ، جبری طلاق وقت کے حاکم نے کہا کہ ہو جاتی ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہوتی، یعنی وہ استقامت پر رہے۔ انہوں نے جو بات زبان سے کہی، جنہوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے، پھر اس پر قائم ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے انہی لوگوں کو بشارتیں سنائی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ صراط مستقیم ہے، اللہ نے توحید کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے اور سنت سے روشناس کیا ہے، پھر اس پر ہمیں ڈٹ جانا چاہیے اور اللہ رب العزت سے استقامت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور یہی دعا کرتے رہنا چاہیے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اللہ ہمیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، ہمیں موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے۔ اور یوں بھی قرآن نے جو دعا سکھلائی ہے، اللہ رب العزت نے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ان بے شک الذین، وہ لوگ جنہوں نے قالوا کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم پھر استقاموا، وہ اس پر قائم رہے، اس پر ڈٹ گئے۔ انہوں نے اللہ رب العزت کو ہی کارساز سمجھا، اللہ کو ہی مشکل کشا سمجھا، اللہ کو ہی حاجت روا سمجھا، اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے۔ اللہ رب العزت پر پختہ یقین ہو گیا کہ دنیا جو کچھ مرضی کہہ لے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی کارساز نہیں ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا، خزانے دینے والا، مرادیں پوری کرنے والا، مشکلات دور کرنے والا کوئی ذات نہیں ہے۔ جب وہ یہ بات، یہ کلمہ زبان سے کہہ دیتے ہیں، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں۔ جتنا مرضی کوئی لالچ دے لے، کوئی چاہو منصب کا لالچ دے لے، دنیا کے مال و منال کا لالچ دے لے، یا کوئی دھمکی بھی لگا دے، وہ کہتے ہیں نہیں میں حق پر ہوں۔ اور اس طرح کی کئی مثالیں ہیں۔ ثم استقاموا، پھر اس پر قائم رہے، فلا خوف، تو نہیں خوف ہوگا، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم، اور نہ وہ ہوں گے، یحزنون غمگین، ولا ہم، اور نہ وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ جب وہ استقامت اختیار کر لیں گے، اس پر ڈٹ جائیں گے، پھر انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ دنیا دھمکیاں بھی دے لیں۔ ابھی ہم خطاب سن رہے تھے، عبد المالک مجاہد صاحب ڈائریکٹر ہیں دارالاسلام کے، انٹرنیشنل عالمی اسلام کا اشاعتی ادارہ ہے، وہ ایک ڈاکٹر کا ذکر کر رہے تھے، ڈاکٹر عبد الرحمن سمیر، کہتے ہیں کہ انہوں نے افریقہ میں بڑی تبلیغ کی ہے، بڑی تبلیغ کی ہے، اور پھر انہوں نے خدمت خلق کے بھی سینکڑوں نہیں ہزاروں ادارے کھولے ہیں، اور ہزاروں لوگ ان کی تبلیغ سے متاثر ہوئے، مسلمان، کئی حملے بھی ہوئے، کئی کچھ ہوا، میڈیکل کے اچھے ڈاکٹر بھی ہیں، اور سب کچھ ہے، کوئی مال کی کمی نہیں ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس مشن پر لگے۔ کسی نے کہا کہ آپ آرام سے بیٹھ کر، بند کمرے میں بیٹھ کر، سردیوں کا موسم ہو، پرسکون ہو، ہیٹر وغیرہ لگا ہو، جیسے ڈاکٹر موجیں مارتے ہیں آپ بھی موجیں ماریں،
گرمیاں آتی ہیں جیسے ڈاکٹر سہولتیں حاصل کرتے ہیں اور اتنی فیسیں لیتے ہیں، آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ انہوں نے کہا کہ حیاتن طیبہ، جو قرآن نے کہا ہے نا فلا من عامل عملا صالحا، جو مرد اور جو عورت نیک عمل کرے فلنحیینہ حیاتن طیبہ، ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ پاکیزہ زندگی کو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اسی کا میں خواہش مند ہوں اور اسی پر میں چل رہا ہوں، اور اللہ نے مجھے حوصلہ بھی دیا ہے، استقامت بھی دیا ہے۔ جو لذت یہ تبلیغ کے میدان میں ہے، جو لذت اللہ کے دین کے پھیلاؤ میں ہے، وہ یہ دنیا کے مال و منال میں یا کرسیوں پر بیٹھنے سے وہ لذت نہیں ملتی۔ مجھے اسی چیز نے حوصلہ دیا ہے، میں اسی پر ڈٹا ہوں۔ سچ کہا ہے قرآن نے، فلا خوف، تو نہیں کوئی خوف ہوگا علیہم، ان پر، ولا، اور نہ وہ یحزنون، غمگین ہوں گے۔ اولئک، یہ لوگ، اصحاب الجنت، جنتی ہیں، خالدین، وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، اس جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کوئی 2-4 دن کی زندگی نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جنت میں موت نہیں ہوگی، جنت میں بیماری نہیں ہوگی، پرسکون زندگی ہوگی، اور جنتی بڑے شاہانہ لباس پہن کر شاہانہ بستر ہوں گے، اور کھانے پینے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک اللہ کی نعمتیں ہوں گی، اور غلمان اور خدمت کرنے والے اللہ رب العزت نے نوکر وہاں لگائے رکھے ہوں گے۔ جزا ہے، یہ بدلہ ہے، بما، اس کی جو کام تھے وہ یعملون، عمل کرتے، جو وہ عمل کرتے رہے، نیکیاں کرتے رہے اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہے، خود اس پر گامزن بھی رہے۔ بڑی آندیاں اور طوفان بھی آئے لیکن ڈگمگائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے۔ ایسے لوگ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے لیے بہترین جزا، بہترین بدلہ جنت کی صورت میں ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان اوصاف کا حامل بنائے گا۔